خوش آمدید ناظرین، میں اسد اللہ خان ہوں۔ میرے پاس نام آ گئے ہیں مسلم لیگ نون نے جو سینیٹرز اپنے منتخب کر لیے ہیں، یعنی جن کو ٹکٹ دینے کا فائنلی فیصلہ کر لیا ہے، وہ نام میرے پاس آ گئے ہیں۔ 5 نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، 6ٹھا جو ہے وہ ابھی کنفرم ہونا باقی ہے، لیکن 5 نام میرے پاس کنفرمڈ آ گئے ہیں، جن کو مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو پنجاب سے سینیٹر بنوایا جائے گا۔ اگرچہ سیٹیں بنتی بھی 5 ہی ہیں نون لیگ کی، لیکن نون لیگ کو یہ لگتا ہے کہ ان کو 6ٹھے کے لیے بھی ٹرائی کرنی چاہیے، اور ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کافی لوگ انہوں نے ساتھ ملا لیے ہیں اور وہ ان کی مدد سے 6ٹھا اپنا امیدوار بھی جتوا سکتے ہیں، اس لیے وہ 6 لوگوں کو میدان میں اتارنا چاہتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کے ساتھ وہ نام شیئر کر لیتا ہوں جو اب تک کنفرم ہو چکے ہیں، اگرچہ ابھی آفیشیلی اناؤنس نہیں ہوئے، کہیں پر چلے نہیں ہیں، لیکن سورسز سے جو مجھے کنفرم ہوئے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس میں پہلا نام ہے جی پرویز رشید صاحب کا۔ پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ سینٹر بننے جا رہے ہیں پنجاب سے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر۔ دوسرا نام ہے اس میں راجہ ظفر الحق کا۔ راجہ ظفر الحق پچھلے دنوں کورٹ میں بھی آئے تھے، اور میں آپ کو ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور اس کا ذکر بھی کر چکا ہوں کہ بہت سارے لوگ بار بار عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ عدالت کے چکر اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ وہاں شہباز شریف صاحب آتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب سے آ کے وہ لوگ ملتے ہیں، اپنا جو ٹکٹ ہے وہ پکا کرانے کے لیے شہباز شریف صاحب کئی دن سے مسلسل عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں تاکہ ان کی سینیٹرشپ پکی ہو سکے۔ انہی میں ایک نام راجہ ظفر الحق صاحب کا بھی ہے۔ راجہ ظفر الحق صاحب بھی عدالت میں آ چکے ہیں اور آ کر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں، تو راجہ ظفر الحق صاحب جو ہیں ان کو بھی سینیٹر کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ تیسرا نام ہے جی اعظم نذیر تارڑ کا۔ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ مل جائے، پوری لابنگ کر رہے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ شریف فیملی کے مختلف کیسز میں وکیل بھی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے وکیل بھی ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی جو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں ان کو ابھی تاریخ ملی ہے کچھ دن پہلے ضمانت کے معاملے پر، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہی پرویز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور یہ معاملے ان کا کیس لڑ رہے تھے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ ان کو ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر جو نون لیگ ہے وہ سینیٹر لانے جا رہی ہے۔ چوتھا نام فائنل ہوا ہے جی ساجد میر صاحب کا۔ اب ساجد میر صاحب کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، ایسے میں جب آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں، زیادہ مارجن ہوتا ہے، تب تو اس طرح کے لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ اب جب کہ صرف پنجاب سے 5 سیٹیں نکلنے جا رہی ہیں، ان 5 سیٹوں میں بھی جہاں پر خود اپنی جماعت کے لوگ بہت زور لگا رہے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ جناب ہمیں ایڈجسٹ کریں، ہمیں ایڈجسٹ کریں، ہمیں ایڈجسٹ کریں، وہاں پر ساجد میر صاحب جمعیت اہل حدیث کے جو رہنما ہیں ان کو آپ سینیٹر بنا رہے ہیں۔ تو یہ میں نے جب پوچھا یا چیک کیا کہ کیوں ہے، تو پتہ چلا کہ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے پرانے مراسم ہیں، پرانے تعلق ہیں، تو اس تعلق کو نبھاتے ہوئے جو ہے وہ ساجد میر صاحب کو اپنی پارٹی سے سینیٹر بنوا رہے ہیں۔ تو ساجد میر صاحب اگرچہ مسلم لیگ نون میں اس طرح سے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ سینیٹر بنیں گے نون لیگ کے ٹکٹ پر۔ تو یہ کتنے ہو گئے جی؟ 4 ہو گئے۔ 5واں نام خاتون، ایک خواتین کی سیٹ ہے، تو خاتون جو ہیں وہ سعدیہ عباسی صاحبہ، میں نے آپ کو بتایا تھا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو بہن ہیں وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہی تھیں، شہباز شریف صاحب سے مل رہی تھیں، اپنی لابنگ کر رہی تھیں، نواز شریف صاحب تک بھی انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا ہوا تھا، مریم صاحبہ سے بھی وہ مل رہی تھیں، تو اس طرح سے انہوں نے اپنی پوری طرح سے لابنگ مکمل کر کے اپنا نام کسی نہ کسی طرح سے اس فہرست میں ایڈ کرا لیا ہے۔ اگرچہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں پر سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کا نام ہے، سعدیہ عباسی کا نام فائنل نہیں ہوا، سائرہ افضل تارڑ صاحبہ ہیں، ان کا نام اناؤنس کیا جائے گا، لیکن بہرحال میں نے اس کو کئی دفعہ کراس چیک کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو میرے سورسز ہیں جہاں تک میں کنفرم کر پایا ہوں وہ نام سائرہ افضل تارڑ صاحبہ کا نہیں بلکہ وہ نام سعدیہ عباسی صاحبہ کا ہی ہے۔ تو یہ 5 سیٹیں تو ہو گئی۔ اب 2 بڑے امپورٹنٹ نام مس ہو رہے ہیں اس لسٹ میں، وہ ایک تو نام ہے جی مشاہد اللہ خان صاحب کا، اور ایک نام ہے محمد زبیر صاحب کا۔ اب مشاہد اللہ خان صاحب بیمار ہیں، میرے سورسز کا کہنا یہ ہے کہ مشاہد اللہ صاحب کا ہی نام اس میں آ رہا ہے، مشاہد اللہ صاحب ہی فائنل ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو امکان ہے وہ محمد زبیر صاحب کا ہے کہ زبیر صاحب کو 6ٹھا ٹکٹ مل جائے گا۔ تو اب یہ 6ٹھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبیر صاحب 6ٹھے نمبر پر ہوں گے پراٹری لسٹ میں، اور اگر کوئی ایک سیٹ نہیں آ پاتی تو وہ کیا زبیر صاحب کی ہوگی۔ یہ لسٹ کی ترتیب ابھی آنا باقی ہے کہ 6ٹھے نمبر پر نام کس کا رکھا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے 6ٹھے نمبر پر نام راجہ ظفر الحق صاحب کا ہو یا محمد زبیر صاحب کا ہو، یہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن بہرحال پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ کنفرم سینیٹر دکھائی دے رہے ہیں، اعظم نذیر صاحب کنفرم لگ رہے ہیں، ساجد میر صاحب کنفرم لگ رہے ہیں، سعدیہ عباسی صاحبہ جو ہیں وہ کنفرم لگ رہی ہیں،
اور زبیر صاحب جو ہیں اور مشاہد اللہ خان صاحب میں ٹائی پڑی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے زبیر صاحب کو ٹکٹ مل جائے کیونکہ مشاہد اللہ صاحب بیمار ہیں, لیکن اب کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو یہ 6 نام جو ہے وہ فائنل کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون اپنے سینیٹر کے لیے, جو جن کو پنجاب سے الیکٹر آ جائے گا. ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے سینیٹر پنجاب سے ہی آئیں گے, کسی اور اسمبلی میں تو ان کی سیٹیں نہیں ہیں, کہیں اور سے تو وہ منتخب ہو نہیں سکتے. اب اس میں ایک صورتحال دلچسپ یہ ہے پنجاب میں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ایک امیدوار میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. اور پی ڈی ایم میں چونکہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ اس پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی, جہاں پر پیپلز پارٹی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی وہاں پی ڈی ایم اپنا یعنی پی ایم ایل این اپنا امیدوار چھوڑے گی. تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ ایک نام جو ہے پنجاب سے, ان کے پاس تو ظاہر ہے زیادہ سیٹیں نہیں ہیں پی ایم ایل این کی, ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوگی, تو ان کا خیال یہ ہے کہ ایک نام ان کا بھی پنجاب سے فائنل کیا جائے. اور انہوں نے عظیم الحق کو جو ہے وہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے, اور عظیم الحق جو ہیں یہ راجہ پرویز اشرف کے داماد ہیں. تو راجہ پرویز اشرف کے داماد عظیم الحق کو پنجاب سے پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ پی ایم ایل این سے جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنا ایک امیدوار وہاں سے پکا کرا سکے, لیکن حتمی طور پر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اب آئیے ذرا پی ٹی آئی پنجاب کی طرف. پی ٹی آئی نے پنجاب سے 3 سینیٹر تو کنفرم کر دیے ہیں. ان میں سب سے پہلا جو نام ہے وہ ڈاکٹر زرکا کا ہے. ڈاکٹر زرکا ویل ڈیزروڈ لیڈی ہیں سینیٹر کے لیے. ڈاکٹر زرکا پی ٹی آئی کی بہت پرانی کارکن ہیں. ڈاکٹر زرکا پی ٹی آئی کا چہرہ ہیں, فیس ہیں پی ٹی آئی کا, بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں, بہت نفیس شائستہ خاتون ہیں. اور ڈاکٹر زرکا جو ہیں ان کو ایم پی شپ کے لیے بھی جو ناموں کی لسٹ بنی تھی اس میں بھی شامل کیا گیا تھا, لیکن ان کا نام کافی نیچے جا کے رکھا گیا تھا, جس پر بہت زیادہ حیرت بھی ہوئی تھی کہ یہ کس طرح سے لسٹ بنائی گئی ہے کہ ڈاکٹر زرکا کو اتنا نیچے رکھا گیا, حالانکہ ان کو تو اوپر کی فہرست میں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب ڈاکٹر زرکا صحیح جگہ پر پہنچی ہیں, ان کو سینیٹر ہی ہونا چاہیے تھا. تو ڈاکٹر زرکا جو ہیں وہ اب سینیٹر بننے جا رہی ہیں. دوسرا نام سیف اللہ نیازی صاحب کا ہے. سیف اللہ نیازی تنظیم سازی میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم رکن ہیں, بڑا مرکزی کردار ہے ان کا تنظیم سازی میں. تو سیف اللہ نیازی بھی سینٹر بننے جا رہے ہیں. اور تیسرا نام جو فائنل ہوا ہے وہ بیرسٹر علی ظفر کا ہے. بیرسٹر علی ظفر آپ جانتے ہیں ایس ایم ظفر کے صاحبزادے ہیں اور معروف قانون دان ہیں, ابھی یہ وزیر بھی رہے ہیں انٹرم سیٹ اپ میں. تو علی ظفر صاحب جو ہیں, بیرسٹر علی ظفر صاحب, یہ سینٹر بننے جا رہے ہیں پنجاب سے. عبدالحفیظ شیخ جو کہ مشیر خزانہ ہیں, یہ ان کو وزیر کا سٹیٹس دینا ہے, ان کو سینٹر بنانا ضروری ہے, تو ان کو اسلام آباد سے سینٹر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو حفیظ شیخ جو ہیں وہ اسلام آباد سے سینٹر بننے جا رہے ہیں. اسی طرح شبلی فراز صاحب یہ خیبر پختونخوا سے سینیٹر ہوں گے. شبلی فراز صاحب کا نام چیئرمین سینٹ کے لیے بھی آ رہا ہے, اور کبھی امکان ہے کہ شبلی فراز ہی چیئرمین سینٹ ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جب اکثریت ہو جائے گی سینٹ میں تو شبلی فراز صاحب شاید چیئرمین سینٹ بن جائیں. تو شبلی فراز صاحب کا جو ہے وہ نام آ رہا ہے خیبر پختونخوا سے, اور خیبر پختونخوا ہی سے ثانیہ نشتر جو ہیں وہ بھی منتخب ہونے جا رہی ہیں. اچھا, جب میں نے آپ کو پی ٹی آئی پنجاب بتایا ہے تو وہاں پر پی ٹی آئی کی ظاہر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے کاف لیگ کے ساتھ بھی. تو کاف لیگ کے ایک سینیٹر جو ہیں وہ کنفرم سینیٹر بن رہے ہیں, اور وہ ہیں کامل علی آغا, جو پہلے بھی سینیٹر رہے ہیں. آج انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے جب وہ آئے تو اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے کچھ مختصر بات چیت بھی کی ہے. ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ میں ایسا کیا گن ہے یا گر ہیں آپ کے پاس کہ آپ دوبارہ سینیٹر بن گئے ہیں. تو انہوں نے کہا خدمت خدمت اور خدمت. تو سینیٹر کامل علی آغا آپ دیکھ بھی رہے ہیں, ان کو بڑا خوش دکھائی دے رہے تھے, بڑا کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے. تو کامل علی آغا صاحب جو ہیں وہ سینیٹر ہوں گے پنجاب سے. پاکستان تحریک انصاف کے حصے کی جو سیٹیں ہیں کوٹے کی, اس میں سے وہ سینیٹر بنیں گے. تو اس طرح سے یہ کچھ نام ابھی تک فائنل ہوئے ہیں. میں نے آپ کو پی ایم ایل این کا خاص طور پر بتانا تھا, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ فائنل ہو رہے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے اس میں بڑی ایک دوڑ لگی ہوئی تھی. سیٹیں ان کے پاس ٹوٹل 5 ہیں, اور اس پہ مقابلہ جو ہے بڑا سخت تھا. تو میں آپ کو رپورٹ بھی کرتا کہ عدالتوں میں روزانہ شہباز شریف صاحب سے ملنے کے لیے پورا زور لگ رہا تھا, لوگ آ رہے تھے, مل رہے تھے, اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کا نام سینیٹر کے طور پر پکا ہو جائے. تو جو نام فائنل ہوئے ہیں, میں نے جو میرے سورسز نے کنفرم کیے ہیں, جو میرے سورسز سے میرے پاس آئے ہیں, وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ شام تک ٹیلی ویژن پر بھی یہ نام آنا شروع ہو جائیں, اور آپ کو اس حوالے سے باقی خبریں بھی ملنا شروع ہو جائیں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ حتمی طور پر جب اعلان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اور حتمی طور پر جب سینیٹر آتے ہیں سامنے تو کیا وہ وہی ہوتے ہیں جن کی توقع کی جا رہی ہے, یا ایک آدھ سیٹ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر بھی ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہو رہا ہے تو پھر اس کا امکان کم ہے
کہ یہ ادھر کی سیٹ کوئی اور لے جائے یا پی ٹی آئی کی سیٹ نون لیگ لے جائے یا نون لیگ کی سیٹ کے کوئی اور لے جائے، اس کا امکان پھر کم رہ جائے گا، خرید و فروخت شاید نہیں ہو پائے گی. لیکن بہرحال حتمی طور پر جو ہے وہ سینٹ الیکشن کے دن ہی پتہ چلے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.